والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز کا آج چوتھا لیکچر ہے، ہماری چوتھی کلاس ہے۔ تیسری کلاس میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیات 274 تک کا جو مضامین کا تجزیہ کیا تھا، آج ہم سورہ بقرہ کے اختتام تک اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا کچھ حصہ اس کے مضامین کا تجزیہ کریں۔ سورہ بقرہ کے اندر شریعت کا پیکج بیان ہوا، پھر اس پیکج کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے حوالے سے آیت الکرسی کی اہمیت اور افادیت وہ بیان ہو چکی ہے، اور پھر نماز کے حوالے سے اور باقی احکام شریعت وہ بیان ہوئے۔ یہاں پر ایک اور حکم شریعت وہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا وہ حصہ ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوا ہے اور بعد میں اس صورت میں لا کر رکھ دیا گیا، اور یہ حصہ حرمت سود سے متعلق ہے۔ تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں، ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا۔ ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہے۔ اصل میں یہ یہود کی بیماری ہے۔ یہود یہ جو ساہوکارانہ ذہنیت ہے، یہ ابتدا سے یہود ہی کا خاصہ ہے، اور چونکہ اس صورت میں یہود کی چارج شیٹ بیان ہوئی ہے، اس کے جرائم بیان ہوئے ہیں، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو اس سے یعنی الرٹ کیا گیا ہے، اور یہود سے ہی پھر یہ بیماری جو ہے وہ مشرکین عرب میں بھی آئی، لیکن اصل منبع اس سود کی بیماری کا وہ یہود ہیں، اور یہود اس کو فقہی ہیلے اور بہانوں سے جائز سمجھتے تھے۔ ایک فقہی ہیلہ اور بہانہ تو یہ تھا کہ جس طرح ہم تجارت کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں اور اس میں منافع کماتے ہیں، تو جب ہم کسی کو اپنا مال دیتے ہیں تو اس پر منافع کمانا یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جو فقہی ہیلہ ہے اس کو باطل قرار دیا، اور فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ربا کیا ہے؟ ربا اس اضافے کو کہتے ہیں جو کوئی انسان اپنے مال پر وصول کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی کو بطور قرض یا بطور انویسٹمنٹ 1000 روپیہ دیتا ہے، اور پھر دیتے وقت یہ شرط طے کر لیتا ہے کہ سال بعد جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو تم مجھے 200 روپے اضافہ دو گے۔ تو یہ جو اضافہ ہے یہ ربا ہے، اور یہ تو سمپل انٹرسٹ ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ پھر یہ آگے جا کر کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی سود در سود بن جاتا ہے، کہ جب اگلا سال ہوتا ہے اور وہ شخص 1200 دینے کا دیندار ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اب اصل رقم 1200 بن جاتی ہے، اور 1 سال کی اسے مہلت ملتی ہے، تو گویا اگلے سال اس نے 1400 واپس کرنے، گویا سود پر سود چڑھتا جاتا ہے، اضعافا مضاعفہ اسے کہا جاتا ہے، سود در سود۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سودی کاروبار جو کچھ بھی اس وقت عرب کے مشرک اور یہود کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ ربا یعنی سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ عموماً یہود کا مطمع نظر یہ تھا کہ مال سود سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس مال کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور صدقات جس سے بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس سے مال اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ، یہ چونکہ بالکل آخری زمانے کی آیات ہیں، اس لیے اس میں بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سودی کاروبار تم نے شروع کر رکھے ہیں انہیں چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، اور یہ دشمن تمہیں ڈکلیئر کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اس لیے ڈکلیئر کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہو، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، اور تمہاری طرف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل سرمایہ ہے، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور اس پر 10,000 روپے انٹرسٹ بھی تم لے رہے ہو، تو وہ 1,00,000 بھی تمہارا جائے، نہیں، وہ 1,00,000 تمہارا حق ہے، وہ تم واپس لے سکتے ہو، لیکن وہ جو سود ہے اس کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیات میں قطعی طور پر اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دے دیا، اور اس کے متبادل ایک ماڈل وہ مضاربت اور مشارکت کا دیا کہ تم نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے، تم نے اگر اپنے مال کو فائدے کے لیے تجارت میں لگانا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر تم برابری کی بنیاد پر معاملہ کرو، نفع اور نقصان میں برابری کی بنیاد پر۔ نفع جب حاصل کرو تو اس میں بھی تمہارا حق اتنا ہی ہو جتنا کہ دوسرے فریق کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو پھر بھی تمہارے ساتھ معاملہ وہی ہو جو دوسرے فریق کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاشرتی حکم وہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو اور قرض ادھار کا کوئی مسئلہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے ایسے ماحول میں کہ جب عرب کے معاشرے میں کاغذ موجود نہیں تھا اور چند لوگ، گنے چنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس موقع پر اللہ رب العالمین یہ تاکید کر رہے ہیں کہ لوگوں، جب تم کسی سے قرض ادھار یا مال کے لین دین یا کوئی تجارت یا کوئی اور تجارتی معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو لکھنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے دستاویز۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور جو لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے یہ لکھنا سکھایا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پھر املا وہ کرائے جس پر حق ہے، اور وہ کسی کو حق نہ ڈالے، یعنی اس میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر اس دستاویز پر اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہ کے لیے، ان تضل احداہما، تاکہ ایک عورت اگر بھول چوک جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو کوئی جو دوسری اس کے ساتھ معاون ہے وہ اسے یاد دلا دے۔ تو گویا یہاں گواہی کی بھی بات کی گئی کہ صرف لکھنے پر یہ اعتماد نہ کرو، بلکہ اس لکھی ہوئی دستاویز پر کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 گواہ نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں یہ لازماً تمہارے درمیان ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ آج کل یہ بات ہوتی نہیں، جی زبان کافی ہے، اور زبان ہی کی بنیاد پر بڑے بڑے سودے اور بڑے بڑے لین دین ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو پھر ایک کہتا ہے میرا مقصد تو یہ تھا، اور دوسرا کہتا ہے میرا مقصد تو یہ تھا، اور پھر اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں،
اور اپنے تعلقات بھی خراب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت اچھا نسخہ بتایا ہے کہ جب بھی تم یہ کام کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يُطَاعُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جب کوئی لکھنے والا آمادہ ہو جائے لکھنے پر اور گواہی دینے والا گواہی پر آمادہ ہو جائے تو پھر اسے ستانا بھی نہیں ہے، پھر یہ بھی نہیں کہنا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے، پھر یہ بھی نہیں کہنا کہ تم نے کچھ اور لکھ دیا، میں تو تمہیں کچھ اور کہنے والا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تمہاری مدد کر رہے ہیں تو تم نے ان کو ستانا بھی نہیں، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ سے ڈرو۔ تو اور آگے فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو اور تمہیں قرض کی ضرورت پڑے فرحان مقبوضہ، تو اپنی کوئی چیز رہن رکھوا کر تم قرض لے سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپانا، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل گناہوں سے آلودہ ہے۔ جو اسلامی نظام انصاف ہے اس کی بنیاد وہ سچی گواہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں متعدد مرتبہ اس بات کی تاکید کی ہے اور سخت اس پر زور دیا ہے کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی نہ دے، اور اگر اسے گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو وہ گواہی سے انکار نہ کرے، اور گواہی چاہے اپنے جان کے خلاف بھی دینی پڑے تو اسے سچ کہنا چاہیے، گواہی اپنے عزیز و اقارب کے خلاف دینی پڑے تو سچ کہنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو اسے اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک اہم معاشرتی حکم ہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری عدالتوں میں جھوٹی گواہی کا کلچر ہے، ہمارا پورا کا پورا نظام جھوٹ پر قائم ہے۔ اگر کوئی سچ بولنا بھی چاہتا ہے تو وکیل اسے سمجھاتا ہے کہ جھوٹ بولو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا اور اگر سچ بولو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ سارا کا سارا سسٹم یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت پر مشتمل ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بے برکتی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کے نتیجے میں وہ تنازعات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے سماج کے اندر ہے، اس کے نتیجے میں وہ فسق ہے، وہ فجور ہے، وہ فساد ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کے نتیجے میں وہ لڑائیاں اور جھگڑے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں عدالت میں کچہری میں کہ لوگ اپنے کسی دوست کو اور کسی شخص کو 2 ٹکے کا فائدہ دینے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹی گواہی یہ سخت ترین گناہ ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے تو سچے دل سے اللہ رب العالمین سے اس پر استغفار کرنا چاہیے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں بنیادی طور پر تو یہ ایک احتساب کی جگہ ہے اور ایک دعا ہے جس میں اللہ رب العالمین بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کے وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو کمائی کی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی اس نے سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ایمان والے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جو بھول چوک میں قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو ان آیات کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران متعدد مواقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس پوری سورت کا جو سپین آف ٹائم ہے وہ 10 سال پر محیط ہے۔
10 سال کے دوران مختلف موقعوں پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن اپنے مضامین کے حوالے سے اس کو جوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس صورت کو یکجا کیا۔ اس صورت کے بنیادی طور پر 4 اجزاء ہیں۔ جو اس کا پہلا جزو ہے وہ اس کے پہلے 2 رکوع اور 2 آیتیں ہیں، جو جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی جو دوسرا اس کا حصہ ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور یہ 6 رکوع کے اختتام تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس کا جو تیسرا حصہ ہے یہ 7ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے اور 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ 9 ہجری میں، اور اس کے ساتھ جو تیسرا حصہ ہے یہ بھی متصلاً، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 9ویں سال نازل ہوا۔ اور جو اس کی چوتھا حصہ ہے یہ 13ویں رکوع سے سورت کے اختتام تک ہے۔ یہ غزوہ احد کے بعد یعنی 3 ہجری شوال کے لگ بھگ نازل ہوا۔ سورہ بقرہ میں جس طرح بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، اس صورت میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، لیکن سورہ بقرہ میں خطاب یہود کی طرف ہے، اور یہود کو چارج شیٹ بھی کیا گیا ہے، اور ان کے جو زعم باطل ہیں، ان کے جو باطل عقائد ہیں، ان کی جو تحریفات ہیں، ان کی جو بدعات اور خرافات ہیں، ان کو آشکار کیا گیا ہے اور انہیں چارج شیٹ کیا گیا۔ اس صورت میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہاں روئے سخن وہ نصارہ کی طرف ہے۔ اور جس طرح یہود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا اور کہا گیا کہ ابراہیم وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، تم تو سمجھتے ہو نا کہ ابراہیم یہودی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشے دکھائے گئے۔ یہاں پر سورہ آل عمران میں نصارہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کو رکھا گیا ہے، اور ان کے زندگی کے مختلف گوشے رکھے گئے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں تم رب کا بیٹا مانتے ہو اور جنہیں تم رب مانتے ہو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے متعلق تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین پوری تاریخ کا، ان کی تاریخ کا ایک جھروکا کھولتے ہیں، ایک ونڈو کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کیا تھے، تو وہ اس صورت میں مخاطب ہیں۔ پھر اس صورت میں جنگ احد میں جو مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، تکلیف اٹھانی پڑی تھی، 70 شہداء کی میتیں اٹھانی پڑی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو اس وقت کی کچھ ایک گروہ کے سے غلطی ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی ہو گئی تھی ان کی، تو اس پر ان کی تنبیہ کی ہے اور پھر ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے، اور پھر اہل ایمان کو دلاسا بھی دیا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور حق کے راستے میں استقامت دکھانی چاہیے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس صورت کی تجزیے کی طرف۔ تو بات شروع کی گئی اسی طرح جس طرح سورہ البقرہ میں شروع کی گئی، اللہ رب العالمین کے تعارف سے۔ وہاں کتاب کا تعارف کرایا گیا، یہاں اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ ہیں جنہوں نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا ہے، اور یہ وہی ہستی ہے، وہ اللہ ہے جس نے آپ سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا، اور وہ اللہ جس نے تمہیں رحم مادر میں جو یعنی تمہاری صورتیں جیسی اس نے چاہا بنائی، اور وہ عزت والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، ناقابل شکست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، تو اس کتاب کی آیات محکم ہیں، پختہ ہیں۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ کوئی
مذاق والی چیز نہیں ہے، یہ کھیل کود والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے جو بھی بات کہی ہے وہ محکم ہے، وہ پختہ ہے، وہ اٹیسٹڈ ہے، وہ پرووڈ ہے، وہ ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت، اس کی دانائی، اس کا علم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم ذات ہے، یہ کوئی فضول یا وگوئی نہیں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کچھ متشابہ چیزیں بھی بیان کرتا، ملتی جلتی چیزیں بھی بیان کرتا، اور اس میں متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی، متشابہ کا مطلب کنفیوز کرنے والی نہیں، بلکہ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متشابہ چیزیں بیان کرتا۔ اس متشابہ کو میں اگر مثال سے بیان کرنا چاہوں تو بالکل اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ مثلا آج سے 500 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ مثال دینا چاہتا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے، تو ظاہر 500 سال پہلے ہوائی جہاز کے وجود تو نہیں تھا، تو وہ کیا مثال دیتا؟ وہ شاید یہ مثال دیتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے پرندے ہوں گے اور ان پرندوں کے پروں پر لوگ بیٹھ کر سفر کریں گے۔ اب پرندے اور جہاز میں مماثلت ہے، لیکن پرندے اور جہاز میں ڈفرنس بھی بہت بڑا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز متشابہ بیان کرتا ہے تو ہمارے سمجھانے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز بالکل اسی طرح ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی کوئی نعمت بتاتا ہے تو وہ ہمارے احاطہ علم کو سامنے رکھ کر اور ہماری سمجھنے کی کیفیت کو سامنے رکھ کر ہمیں مثال دیتا ہے کہ وہاں پر نہر ہوگی۔ اب وہاں نہر تو ہوگی، لیکن وہ ضروری نہیں کہ اس نہر کی طرح جو یہاں ہے، یا وہاں باغات ہوں گے تو وہ باغات تو ہوں گے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ اس جیسے باغات ہوں، یا وہاں پھل ہوں گے، یا وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہ اپنی کوالٹی میں بدر جہاں بہتر ہوں گی، جو ہمارے احاطہ علم اور احاطہ تصور میں نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان میں سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کچھ متشابہ یعنی ملتی جلتی چیزیں بھی بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں ان متشابہات کی اور اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، حالانکہ یہ تو صرف ہم نے سمجھانے کے لیے ان کو ایک چیز دکھائی ہے، اس لیے کہ اس کے حقیقی علم ان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، اور یہ جب اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو دو ہی اس کے موٹیو ہو سکتے ہیں۔ ایک موٹیو یہ ہے کہ یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تأویل اور اس کی حقیقت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، لہذا متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ والراسخون فی العلم، اور جو لوگ پختہ ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو ایمان والے ہیں وہ جب قرآن کی ایسی آیات پڑھتے ہیں جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے رب نے ٹھیک کہا، میری سمجھ میں آیا یا نہیں آیا یہ اور بات ہے، لیکن میرے رب نے ٹھیک کہا ہے، مجھے اس پر ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور یاد دہانی اس سے وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے۔ پھر آگے اہل ایمان ان کی دعا سے کا ذکر کیا گیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا ہدایت کے بعد، اور ہمیں اپنے جانب سے، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کرنا، بے شک کہ آپ فیاض حقیقی ہیں۔ تو اس سے وہ بات ہوئی۔ آگے فرمایا کہ انسانوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اٹریکٹیو بنا دی ہیں، مزین کر دی ہیں خواہشات نفس میں سے عورتیں اور بچے بیٹے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان زد گھوڑے، آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں لینڈ کروزرز اور بڑی بڑی فلیٹس گاڑیوں کے اور کروز وہ جو ہوتی ہیں اور جہاز اور سونے اور چاندی کے محل، والانعام اور کھیتیاں، اور آج کل کے دور میں مویشی، اور والحرث اور کھیتیاں، آج کل کے دور میں آپ فارمز کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جو سب کچھ ہے وہ اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر، ان بڑی بڑی کوٹھیوں سے اور محلات سے بہتر، ان بڑی بڑی گاڑیوں سے اور جہازوں سے اور کشتیوں سے بہتر، اس اقتدار سے بہتر، اس دنیا کی شہرت اور طاقت اور قوت سے بہتر، للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے اس کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب باخبر ہے اپنے بندوں پر۔ پھر اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ تو اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد کفار اور مشرکین کا یہ وتیرہ بتایا، خاص طور پر یہود کا، کہ یہ لوگ جو بھی ان کے پاس نبی آیا تو انہوں نے اس کو دشمن سمجھا اور اس کو قتل کیا، اور جو بھی انہیں نیکی کا حکم دیتا یہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور انہوں نے اگر کوئی نیک کام بھی کیا ہے تو اللہ کے ہاں وہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس سورت کا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر۔ اور پھر اس میں بات شروع کی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سرگزشت کی، اور بات یہاں سے شروع کی کہ آل عمران میں، عمران بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی بیوی نے نظر مانی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عمران کے ہاں اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت کی، اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو پہلے ان کی والدہ تو مایوس ہوئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹی دی، لیکن پھر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے کے ساتھ جو کی ہوئی ان کی نظر تھی، جو وعدہ تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر ان کا نام مریم رکھا۔ یہ مریم جو تھیں بڑی پاک باز خاتون تھیں، صدیقہ تھیں، طاہرہ تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگی دین کو سیکھنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں، اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری۔ اور اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی کہ ان کی کفالت کریں، ان کی تربیت کریں۔ تو حضرت زکریا کی براہ راست نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے تربیت پائی، اور جو ان کا خاص کمرہ تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں، وہاں جب کبھی حضرت زکریا داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو وہ دیکھتے کہ اس کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں،
تو قال یا مریم انا لکی ھذا، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم تمہارے لیے یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے میرے لیے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جس طرح تو بغیر موسم کے اور وافر مقدار میں مریم کو پھل دیتا ہے تو میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ حضرت زکریا بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے اور ان کی اولادیں نرینہ نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور انہیں کہا کہ ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جو کہ اللہ کے آرڈر اور اللہ کے کلمے سے پیدا ہوگا، وہ سردار ہوگا، وہ پاک باز ہوگا اور وہ نبی ہوگا اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو حضرت زکریا کو فکر پڑ گئی کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت جو میری بیوی ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے، ہمیں کیسے اللہ، یعنی پہلے دعا مانگی لیکن جب اللہ نے بشارت دے دی کہ ہاں تمہیں اولاد مل جائے گی تو انہیں فکر پڑ گئی کہ میں بڑھاپے میں اللہ کیسے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں دیتا ہے اور وہ تمہیں اولاد دے گا انشاءاللہ۔ پھر مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، تو ملائکہ نے کہا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا جہان کی عزت دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم تو اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کر، واسجدی، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے تاکہ قرعہ نکالیں کہ کون ان کاہنوں میں سے اور ان بزرگوں میں سے مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے درمیان موجود نہیں تھے جب یہ آپس میں اس کے لیے بحث مباحثہ اور جھگڑا کر رہے تھے۔ گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ خبریں دی جا رہی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی سرگزشت بیان کر رہا ہے کہ جب ملائکہ نے مریم کو کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تجھے اپنے کلمے، اپنے آرڈر کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹا، وجیہا فی الدنیا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، تو اب حضرت مریم پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے بیٹا کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک، تو اللہ نے کہا یہ اسی طرح ہوگا، یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسے تورات کی تعلیم دی اور انجیل دی اسے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور اسے رسول بنا کر بھیجا یا رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب درمیان کا گیپ چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی پر سٹوری کو جمپ کیا جاتا ہے اور فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے بنی اسرائیل، اب یہ حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں
کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور پھر اس میں روح پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ ان معجزات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور کسی بھی جگہ حضرت عیسیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف کی کہ میں یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کیا تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اپنے گھروں میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں میری پیشرو کتاب تورات جو پہلے سے آ چکی ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو چیزیں تم نے اپنے اوپر خود سے حرام کر دی ہیں میں انہیں حلال کرنے آیا ہوں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیج کر، اور یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. تورات کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھی سادی صاف واضح شریعت، آسان شریعت یہود کو دی تھی، لیکن اس کے بعد یہود کے علماء نے اور یہود کے ارباب من دون اللہ نے اس شریعت سے کھیلنا شروع کر دیا، اور اس کھیل کے نتیجے میں انہوں نے اس شریعت کو تنگ سے تنگ کرنا شروع کر دیا اور حرام کا دائرہ وسیع کرنا شروع کر دیا، حلال کو سمیٹنا شروع کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہوئی تھیں، میں دوبارہ ان کو حلال کرنے آیا. اور یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انسانوں نے اپنے لیے زندگی جو تنگ کر دی تھی، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو دوبارہ کشادہ کر دیا. گویا دین یہ کشادگی کا نام ہے، دین یہ آسانی کا نام ہے. اور اس حلال اور حرام کو جو چھیڑتا ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پھر ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی اور اللہ رب العالمین نے بھی چال چلی، اور اللہ کی چال بہتر ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھے واپس لے لوں گا، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کر دوں گا ان کفار کی گندگی سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری اتباع کریں گے انہیں قیامت تک غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جو تیرے دشمن ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہود نے یہ چال چلی کہ اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ان پر الٹ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ان سے بچا کر اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ وہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اب یہ سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے کہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کیسے پیدا کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی. آدم کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا مٹی سے، اور پھر کہا کن فیکون تو ہو گیا. تو جب اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا سکتا ہے. آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے،
اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی کریں اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ان میں سے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تم گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد جو نصارہ ہیں ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی اصل اتباع یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ سیدھے سادے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ اور ابراہیم سے نسبت کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس صورت کے جو باقی مباحث ہیں انشاءاللہ ان پر ہم اگلی نشستوں میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔